دیا ہے جی جنت کا وارث۔ ابھی ایک لمحے میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے دھیان سے سن رہے ہیں۔ ابھی اگلے لمحے میں اندازہ ہونے والا ہے کہ آپ کی توجہ کتنی ہے۔ عام امتی متقی و پرہیزگار ہو جائے تو کائنات کے خالق کا سچے قرآن کے اندر اعلان پاک ہے کہ ہم اسے جنت کا وارث بنا دیں گے۔ عام امتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت لینے کے لیے، جنت کا وارث ہونے کے لیے، جنت کا حقدار ہونے کے لیے متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ اور متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے دور ہو، جو حرام سے دور ہو، جو اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند ہو، وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب ہر انسان کوشش کر سکتا ہے، کھلا میدان ہے، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈال کر گزار جائے۔ جب اس کی آنکھ بند ہوگی، فرشتے اس کی روح کو لینے آئیں گے تو یہ اعلان صرف اور صرف اسی کے لیے ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے پاکیزہ روح یہ تیرے ہی لیے تھا، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، جنت تیرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ یہ ہر امتی کے لیے ہے جی، جو محنت کرے، جو متقی پرہیزگار بن جائے، جو تقوی و پرہیزگاری کو اپنا لباس بنا لے، اس کے لیے ہے۔ تو بتلائیے جو اپنی محنت سے متقی و پرہیزگار بنے، وہ جنت کا وارث بن جائے، جسے میرا رب فرمائے کہ ہم نے انہیں متقی پرہیزگار بنا دیا ہے۔ بلکہ یہ بھی بالکل اس سے بھی اگلا جملہ یہ ہے، جو امام المتقین ہوں، جو دنیا کے سارے متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کے سردار ملجا و مأویٰ ہوں، ان کی تربیت، ان کے گھرانے سے یہ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ وہ جنت کے مالک ہیں، اور انہیں یہ اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے مالک بھی ہیں، اور جسے چاہیں اسے جنت تقسیم بھی فرما سکتے ہیں۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جو ان سے محبت کر لیتا ہے، رب ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ پاک ہے، اس پاک گھرانے کو کائنات کے خالق نے خود سے ہی اعلان برحق فرما کے فرمایا، اے پیارے نبی کے گھر والوں، ہم نے، کائنات کے خالق نے یہ ارادہ پاک فرمایا ہے کہ تمہیں پاکیزہ تر بنا دیں گے۔ اور کتنے پاکیزہ تر؟ جیسے میں نے گزارش کی ہے، جب رب کریم کسی کو کوئی عہدہ عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے گن کائنات کا خالق عطا فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جب آپ کسی ایک نبی کا بھی نام لیں، مثلا سیدنا آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک، کسی بھی ایک نبی کا نام لیں، ان کے بارے میں سوچیں، تو جب کائنات کا خالق کسی کو نبوت و رسالت کا تاج عطا فرماتا ہے تو تمام تر اعلیٰ ترین صفات، بہترین اخلاق کا مجموعہ وہی ذات ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ کسی کو نبی کہتے ہیں کہ مثلا حضرت سیدنا آدم نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں، عیسیٰ ابن مریم نبی ہیں، جن کو رب کریم نے نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا ہے، تو نبی کہنے سے ہی ساری باتیں تسلیم ہو جاتی ہیں کہ ان سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر پاک کردار والا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی اچھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری کائنات خالق اسے عطا فرما دیتا ہے جسے نبوت و رسالت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھرانہ اس لیے عظمت والا ہے کہ کائنات کے خالق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوقات میں سے
چن کر وہ گھرانہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب کریم نے حضور کے گھرانے کو اعلیٰ، عرفہ، افضل اور شرف والا بنایا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جی جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ اس کی صفات، کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے گزارش کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عام مسلمان جو ہے وہ محنت کر کے اس کو حاصل کرتا ہے، اور کائنات کے خالق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں اور حضور کی ازواج مطہرات کو وہ پہلے سے ہی عطا فرما دیا، ان کے اندر استعداد کائنات کے خالق نے رکھ دی ہے۔ مثلا دیکھیے امام حسن مجتبی غالباً 6 سال کے تھے، اور حضور سید و شہداء سرکار امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 5 سال کے تھے، ایک 6 سال کے، ایک 5 سال کے۔ 6 اور 5 سال کے 2 نواسوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سننے والے اصحاب رسول تھے، انہوں نے گردنوں کو جھکا لیا اور کہا حضور ہم نے مانا، جب یہ آپ کے نواسے ہیں آپ نے فرما دیا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے۔ اور اس طرح مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد کافی دیر بعد ایک جنازے میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بندہ پیدل ایسے چلتا ہے تو گرد و غبار بھی کپڑوں پہ آ جاتی ہیں۔ ابھی صفیں درست ہو رہی تھیں جنازے کے لیے، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 30-40 سال کی عمر پاک ہوگی، علیحدہ تشریف فرما تھے کہ صفیں بن جائیں تو جنازہ پڑھا جائے، تو کپڑوں پہ گرد و غبار آ گئی تھی۔ تو وقت کا سب سے بڑا محدث، 5374 حدیثوں کے راوی، تمام تر صحابہ کرام میں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو یاد کر کے روایت کیا، وقت کا سب سے بڑا محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیص کے ساتھ سرکار امام حسین کے نالین کی گرد کو صاف کر رہے تھے، اور سرکار امام حسین فرما رہے تھے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو، آپ تو محدث ہو۔ تو عرض کی مجھے رسول اللہ نے ایسے ہی سکھلایا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی پہ بوسے رسول اللہ نے دیے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بالکل ہی اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، ابھی چلنا آپ نے سیکھا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کریم آپ کو آپ کے پاؤں کو ایسے کھڑا کر کے کہہ رہے تھے حسین تھوڑے سے اوپر ہو جاؤ، آپ اوپر ہوئے، مصطفیٰ کریم نے آپ کے منہ میں اپنا منہ مبارک ڈال کر کہا تھا پاک پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارے دیکھے ہیں، تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں، میں محدث اپنی جگہ ہوں، نواسہ رسول اپنی جگہ ہے۔ تو اب آپ بتلائیے کہ اصحاب رسول نے حضور کی بات کو سنا، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے صدیوں بعد سنا اور ہمارے سر جھک گئے، ہم نے کہا جی ہماری گردنوں پہ بھی آپ کے غلاموں کو بھی قدم ہیں، لیکن جو نہیں مانتے وہ سوال اٹھا سکتے تھے، جنت بھی بانٹی تو اپنے گھر کے اندر، جنت کے سردار یا اپنی بیٹی کو بنا دیا یا نواسوں کو بنا دیا، تو جنت تو اپنے گھر کے اندر جنت کی ملکیت کو تقسیم کر گئے۔ اگر کوئی غیر سوال کرتا کہ 6 سال اور 5 سال کے بچوں کو جنت کا سردار کیسے بنا دیا ہے، تو کائنات کے خالق نے میدان کربلا میں حسین کو کھڑا کر کے بتلایا، جو رسول نے کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اسی طرح میدان کربلا میں حسین جیسا سردار لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو سمجھ جاؤ جنت کے سردار حسین ابن علی ہی ہیں۔ تو کائنات کے خالق نے حسین ابن علی کے اندر وہ استعداد رکھ دی تھی
کہ اس سے بھی بڑا مارکا آ جائے، کوئی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر بھی آ جائیں، تو میدان میں جو کھڑا رہے گا وہ حسین ابن علی کی ذات ہوگی۔ تو کائنات کے خالق نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو یہ عظمتیں اور شرف عطا فرمائے، اس لحاظ سے کہ ان کے اندر استعداد بھی رکھ دی، ان کے اندر وہ قوت، جرت اور بہادری رکھ دی، تقوی و پرہیزگاری کے ان کو معیار بنا دیا گیا۔ ابھی ایک حدیث سنیے جی، حضور فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ایک اور روایت سے ہے، بخاری کے روایت سے اور مسلم کی روایت سے، ہم اس کو کوشش کریں گے اگلے جمعہ المبارک میں اس روایت کو مکمل کریں۔ ابھی یہ ایک ٹکڑا میں پڑھتا ہوں، یہ بھی بخاری کا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک من نساء العالمین اربعہ، ہمارے ہاں جی کسی فیلڈ کے اندر بھی، کسی بھی فیلڈ میں ایک انٹرنیشنل رینکنگ جاری ہوتی ہے کہ اس فیلڈ میں پہلے ٹاپ 10 لوگ یہ ہیں، تو اگر اس پہلے 10 ناموں میں کسی کا نام آ جائے تو پوری دنیا اس کو مبارکباد دیتی ہے، جی یہ پوری دنیا میں سے پہلے، دوسرے، تیسرے یا 5ویں، 6، 7ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ کوئی کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے، وہ گیم میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ ایک رپورٹ عالمی جاری ہو رہتی ہے کہ جی دنیا کے سب سے زیادہ مالدار یہ لوگ ہیں، حسن کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، کھیلوں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ جس کا نام آ جائے تو وہ جناب اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے جی کہ میں عالمی رینکنگ میں آ گیا ہوں۔ وہ تو وہاں جو پہنچا اور اس نے اپنی سکل کو دکھایا تو پتہ چلا، ہو سکتا ہے کہ وہ جو عالمی نمبر پہ ہے اس سے بہتر کھیلنے والا کوئی اور ہو جو میڈیا کی نظروں میں نہ آ سکا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، جو بتا رہے ہیں ان کی نظر رب کی ساری مخلوق پہ ہے، یہاں غلطی کا شائبہ نہیں ہے، یہاں مسٹیک نہیں ہے اور یہاں تکا بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا آدم کو جب پیدا کیا گیا تھا اور فرشتوں کے سامنے رکھا گیا اور فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا آدم یہ مٹی کا پتلا، خاک کا پتلا جو تخلیق کیا گیا ہے یہ ہماری طرح کا نہیں ہو سکے گا عبادت و ریاضات میں، تو کائنات کے خالق نے حضرت سیدنا آدم کو علم عطا فرمایا تھا اور فرشتوں سے کہا تھا کہ ان کے مقابلے میں علم لے کر آؤ۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ کائنات کے خالق نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنا جی؟ 7 لاکھ۔ یہ تفسیر روح البیان میں اور تفسیر روح المعانی کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ 7 لاکھ زبانوں کے حافظ ہیں حضرت سیدنا آدم۔ کتنے جی؟ 7 لاکھ زبانوں کے حافظ ہیں۔ اور تمام مفسرین نے لکھا کہ رب کی ساری مخلوق جو پیدا ہونی تھی، جو پیدا ہو چکی، وہ صرف انسان نہیں، انسان، جن، فرشتے، بلکہ زمین کے اندر جتنے درخت ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے شہر، جتنی قریہ، جتنی بستی، جتنے دیہات، جتنے گاؤں بننے تھے، اور لوگوں نے جو استعمال والی مشینریاں اور چیزیں اور برتن استعمال کرنے تھے، کائنات کے خالق نے سب کا علم حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ کن کو جی؟ حضرت سیدنا آدم کو۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں میرے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی تو حضرت آدم کو ملے گی۔ ما من نبی آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، حضور نے فرمایا آدم کو بھی اس دن فخر ہوگا کہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ تو پہلے نبی کے علم کا یہ آپ اندازہ کیجئے اور خاتم النبیین کے علم کا اندازہ کیجئے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا،
حضور نے فرمایا کائنات کے خالق نے زمین کو سمیٹ کر میرے قدموں میں رکھا ہے، میں مشرق اور مغرب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو جو رب کی مخلوق پر نظر رکھنے والے ہیں فرما رہے ہیں حسبک من نساء العالمین اربعہ، مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب کی دنیا میں ساری مخلوقات میں سے جن عورتوں کو 4 پوزیشنیں دی گئی ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان میں سے پہلا نمبر خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق میں سے مصطفیٰ کریم اپنی نگاہ نبوت سے دے کر فرما رہے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی اس رب کی مخلوق میں سے عورتیں پیدا کی گئیں، جو پیدا کی جائیں گی، ان میں پہلا نمبر خدیجہ کا ہے، پھر فاطمہ الزہرا کا ہے، پھر مریم کا ہے، پھر حضرت آسیہ کا ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں جی؟ کتنی ہو گئی؟ خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا، سیدہ مریم پاک، سیدہ آسیہ پاک۔ کتنی ہوگی جی؟ ساری مخلوق میں سے عالمی نمبر 1 ساری مخلوقات میں سے مصطفیٰ کریم نے 4 کو پوری مخلوقات میں سے چن کر 4 پوزیشنیں دی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کی تربیت اور کردار کا عالم یہ ہے، اس ساری 4 پوزیشنوں میں سے 2 پوزیشنیں میرے مصطفیٰ کے گھر کی ہیں، ایک آسیہ ہے، ایک مریم ہیں، 2 ایک میرے مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ ہیں، ایک میرے مصطفیٰ کریم کی لخت جگر ہیں۔ تو یہ کردار ہے حضور کے گھرانے کا۔ اور دیکھیے کہ بخاری و مسلم کے مطابق مصطفیٰ کریم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنت، حضور نے فرمایا دنیا میں 4 عورتیں افضل تر ہیں، اور جنت میں جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہاں 4 سے کم ہو کر 2 تعداد رہ جائے گی، ایک خدیجہ ایک فاطمہ الزہرا۔ آپ اندازہ کیجئے اس گھر کا کہ جس گھر میں خدیجہ الکبریٰ دنیا میں پہلی پوزیشن پر ہیں کردار کے حوالے سے، اپنے حسب نسب کے حوالے سے، ان کی تربیت کا معیار یہ ہے انہوں نے زمانے کو فاطمہ الزہرا تیار کر کے دی ہیں، اور فاطمہ الزہرا کے کردار اور تربیت کا عالم یہ ہے انہوں نے اس کائنات کو 2 جنت کے جوان تیار کر کے دیے ہیں، ایک حسن ہیں اور ایک حسین ہیں۔ تو جناب یہ جب آپ گھروں کے اندر کردار کو ٹھیک کرتے ہیں اور تربیتیں اولاد کی ٹھیک کرتے ہیں، جب مائیں عظیم تر ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی اولاد جو ہے وہ عظیم تر ہو جایا کرتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اگر تو عورتوں کو مخاطب کر کے اقبال فرماتے ہیں اگر تو اپنی اولاد کا نام دنیا میں دیکھنا چاہتی ہے تجھے چاہیے کہ فاطمہ کی طرح پردے میں چھپ کے زندگی گزار جا، تو غیر محرموں سے بچ کر پردے میں رہ کر زندگی گزار جائے گی، رب تیری جولی میں بھی اس طرح کے موتی عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سیدہ کائنات کے وصال با کمال کے بعد ام عبد کو فرمانے لگے میں آج تجھے فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کیجیے بتائیے۔ یہ خامد ہے ایک حیثیت سے شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز پاک ہے۔ آپ دوست جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر 4 شادیاں کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، 3 4 2 4 شادیاں ہر گھر میں تھیں۔ اس پورے معاشرے میں جہاں 4 4 3 3 2 2 شادیاں بالکل آرام طریقے سے تھیں، وہاں جب تک سیدہ خاتون جنت حیات رہی ہیں شیر خدا نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ حالانکہ آپ کے وصال با کمال کے بعد جناب شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے وقتاً فوقتاً 8 شادیاں اور فرمائی تھیں۔ کتنی جی؟ 8 شادیاں اور فرمائی تھی آپ کے وصال با کمال کے بعد۔ آپ کی حیات مبارکہ میں دوسری شادی آپ نے نہیں فرمائی۔
अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं मैं तुम्हें फ़ातिमा के बारे में ना बताऊं, वो जो कायनात के वाली की बेटी हैं, वो जो हुजूर की आंखों की ठंडक हैं, वो जो हुजूर के जिगर का टुकड़ा हैं, वो इतनी अजीम तर हैं कि जिनके लिए हशर के मैदान में भी ऐलान हो जाएगा नज़रें झुकाओ मुस्तफ़ा की बेटी तशरीफ़ लेके आ रही है। इतनी बुलंद हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जन्नत की औरतों के सरदार कायनात के खालिक ने मेरी प्यारी बेटी को बना दिया है। खुद अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इन्नल्लाह अमरानी अन उज़व्विज फ़ातिमा मिन अलीयन। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया रब ने जिब्रील को भेज कर मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं फ़ातिमा का निकाह जनाब शेर खुदा से कर दूँ। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शादी के बाद सैयदा कायनात के घर तशरीफ़ लेकर गए तो फरमाया प्यारी लखते जिगर मेरी आँखों की ठंडक, कभी ज़र्रा बराबर भी दिल में ये ना आना कि मैंने तेरी शादी किससे कर दी है। याद रखना मैंने तेरे साथ जो अली का निकाह किया है इससे पहले कायनात के खालिक ने फ़रिश्तों की गवाही में तुम्हारा निकाह फरमाया है। तो कायनात के खालिक ने तुम्हें उस शख्स को अता फरमाया है जो सबसे बढ़कर रब को भी महबूब है, रब के महबूब को भी महबूब है। इतनी अजीम ज़ात और शेर खुदा फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं कि फ़ातिमा क्या थी। तो अर्ज़ की हुजूर फरमाइए। तो फरमाने कि फ़ातिमा वो थी कि चक्की पीसते पीसते जिनके मोतियों जैसे हाथों पे निशान पड़ गए थे। फरमाने लगे फ़ातिमा वो थी कि जो हसन व हुसैन की तरबियत भी करती थी और तरबियत करते हुए घर में झाड़ू देते हुए जिनके नूरानी लिबास पर गर्द आ जाया करती थी। ये शेर खुदा फरमा रहे हैं कि फ़ातिमा वो थी कि जिसने घर की खिदमत के लिए बाहर से पानी के मशकीज़े भर भर कर ला कर आपके सीना और आपके यहाँ कंधे पर शेर खुदा फरमाते निशान पड़ गए थे। और मैंने जब फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा इतनी मुशक्क़त हो रही है, माले गनीमत में लौंडियाँ और बांदियाँ आई हैं, जाओ रसूलुल्लाह तुम्हारी बात को नहीं टालते, तुम भी एक ले आओ। तो ये खुददारी देखिए, सैयदा कायनात वाली कायनात की बारगाह में हाज़िर होती हैं और हुजूर फरमाते हैं बेटी किस काम के लिए आई हो। तो बस इतना ही अर्ज़ करती हैं सलाम के लिए आई थी। कहा ही नहीं गया कि लौंडी दे दें, खामोश रही, हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर ने माथे पे बोसा दिया, रुखसत किया, घर आई तो शेर खुदा ने फरमाया बात नहीं हुई। फरमाने लगी मुझे हया आती है, क्योंकि हुजूर ने एक दफ़ा सैयदा कायनात को फरमाया था घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो एक ही लिबास था, सर्दी ज़्यादा थी, एक ही छोटा सा लिहाफ था, उसमें शेर खुदा भी पूरे नहीं आ रहे थे, सैयदा कायनात भी पूरी नहीं आ रही थी, सर पे डालते तो पाँव नंगे होते। हुजूर ने देखा तो फरमाया बेटी गम न कर, अजीम औरत वो होती है जो अपने घर का ख्याल रखती है। तो सैयदा कायनात फरमाती मुझे वो बात याद आ गई, मुझे हया आई कि मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करूं कि मुझे कुछ दीजिए। शेर खुदा फरमाते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैं बात करता हूं। तो मैंने हाथ पकड़ा और हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की हुजूर आपकी बेटी हया की वजह से वो बात ना कर पाई जो करने के लिए आई थी। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया हम जानते हैं, हम जानते हैं। उसामा बिन ज़ियाद फरमाते हैं दरवाज़े पे दस्तक हुई तो मैंने जाके देखा तो हज़रत अब्बास हुजूर के चचा जान और हज़रत शेर खुदा बाहर खड़े थे। फरमाने लगे हमने अंदर जाना है। तो मैंने आके हुजूर से पूछा कि हुजूर वो तशरीफ़ लाए हैं। तो फरमाया उसामा तुम्हें पता है वो किस लिए आए हैं? मैंने अर्ज़ की हुजूर मुझे तो नहीं पता। फरमाया मुझे पता है किस लिए आए हैं, दोनों को अंदर आने दो। उसामा बिन ज़ियाद फरमाते हैं दोनों अंदर आए तो हुजूर ने फरमाया हाँ तुम बताओगे कि तुम किस लिए आए हो कि मैं बताऊं? तो शेर खुदा ने अर्ज़ की हुजूर हम अर्ज़ करते हैं। तो फरमाया पूछो। तो अर्ज़ की हुजूर आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अली तुम जानते हो मेरे जिगर का टुकड़ा फ़ातिमा तो ज़हरा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो शेर खुदा फरमाते मैंने अर्ज़ की हुजूर ये आपसे हया करके बात ना कर पाई। तो गुजारिश ये है जी घर में बड़ा मसला है, चक्की खुद पीसती हैं। अल्लाहु अकबर, जिनके बेटों के झूले जिब्रील दें वो चक्की खुद पीसती हैं। नबियों के सरदार की बेटी घर का सारा काम खुद कर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए मशकीज़ा पानी का भर कर यहाँ कंधों पे रख के लाना बड़े जोखों का काम होता है। तो अर्ज़ कीजिए हुजूर बांदियाँ आई हैं तो एक हमें भी अता फरमा दीजिए, चलें फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हाथ बटा दिया करेंगे।
تو حضور سیدھے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کی قسم واللہ لا، اے علی و فاطمہ اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے محمد کے گھر سے یہ جو چبوترے صفہ کے چبوترے پہ علم دین کی پیاس بجھانے والے سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، مجھے ان کی زیادہ پرواہ ہے، رب تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ سیدہ کائنات نے شیر خدا سے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ چلتے ہیں، تو واپس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ واپس کیسے لوٹے ہیں، جن کے آنے پہ میں کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہوں، جن کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا من الناس اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا کلاما ولا حدیثا ولا جلسۃ من فاطمہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے چلنے، حضور کے بیٹھنے، حضور کی گفتگو کرنے، ہر لحاظ سے فاطمہ زہرا کی مثل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ما رأیت احدا من الناس اشبہ من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی شکل کے ساتھ اگر کسی کو مشابہت تھی تو امام حسن مجتبی تھے یا فاطمہ زہرا کی ذات مقدسہ تھی۔ آپ حیران نہیں ہو رہے، رب نے مصطفیٰ کریم کو وہ گھرانہ دیا ہے، ایک ہی گھر میں ہم شکل مصطفیٰ فاطمہ زہرا بھی ہیں، حسن بھی ہیں، اور حسین پاک کی ذات مقدسہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد حضور کے چہرے کو، حضور کی ذات کو تکنے کا دل کرتا تو حسن حسین کو اکٹھا کھڑکا کے ہم اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں چلنا بھی حضور کی طرح تھا، گفتگو بھی حضور کی طرح تھی، بیٹھنا بھی حضور کی طرح کا تھا، چال ڈال گفتگو میں اللہ رب العزت نے، کائنات کے خالق نے سیدہ کائنات کو مصطفیٰ کریم کے عکس میں ڈال کر آپ کو تخلیق فرمایا تھا۔ تو حضور تشریف لائے تو فرمایا میری پیاری بیٹی فاطمہ تمہیں احساس ہوا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو عرض کی حضور آپ کا حکم سار آنکھوں پر، آپ جو فرماتے ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹی اور پیارے علی میں تم کو ایک تحفہ دے دیتا ہوں، تم وہ کر لیا کرو، تمہیں کسی قسم کی تعاون کی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مختلف روایات ہیں جی، جو مشہور روایت ہے ہم نے وہ سنی ہوئی ہے، میں تینوں روایتیں پیش کر دیتا ہوں، آپ اس میں سے کسی پہ بھی عمل فرما سکتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر جو شیر خدا نے روایت فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ تو میں نے ایسا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ جی؟ 10۔ ایک روایت میں یہ ہے۔ اور جب سونے لگنا ہے تب 33 مرتبہ کی تعداد پوری کرنی ہے، تو رب کریم تمہاری ساری تھکان کو دور فرما دے گا۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت میں جو اللہ اکبر یہ 33 کی جگہ 34 کا لفظ مبارک آیا ہے، اور ایک روایت میں ہر نماز کے بعد ہی یہ 33 کی تعداد مبارک آئی ہے۔ تو آپ کے لیے آسانی ہے، آپ ہر نماز کے بعد 10 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 33 کا عدد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ شیر خدا فرماتے ہیں جب سے مصطفیٰ کریم نے مجھے یہ حکم دیا تھا میں نے وصال تک کبھی رات کو ناغہ نہیں کیا۔ تو کسی نے عرض کی حضور جب جنگوں کا زمانہ تھا، جب آپ جنگوں میں مصروف رہے ہیں رات دن، تو تب بھی نہیں؟ فرمایا عین سخت جنگ کی حالت میں بھی میں نے حضور کے فرمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے سارا دن تپتے صحرا میں جنگیں لڑی ہیں، رات کو میں پڑھ کے سوتا تھا، رب جسم کی ساری تھکان ہی دور فرما دیتا تھا۔ تو یہ حضور نے تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا پیاری بیٹی تمہیں کسی قسم کی دنیاوی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، رب کریم نے ہمارے لیے آخرت میں ساری سرداریاں اکٹھی فرما دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نے فرمایا، جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، میں اور فاطمہ کائنات کے والی کی بارگاہ میں دنیا کی ایک چیز لینے گئے تھے، کائنات کے خالق نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔
فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم نے سچ کہا تھا، دنیا نہ محمد کے لیے ہے نہ آل محمد کے لیے ہے، دنیا داروں کے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، حضور کی صفات کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے بتلایا کہ جس طرح میں نے حضور کے گھر میں تربیت پائی ہے، اسی طرح میں نے اس تربیت کو سیکھ کر اپنے بچوں کو وہ تربیت دی ہے۔ میں لاسٹ میں وہ حدیث کے لفظ دہراتا ہوں، شاید اگلا موضوع ہے یا اس سے اگلا موضوع جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، وہاں ہم یہ حدیث مکمل پڑھیں گے دوسری روایت کے ساتھ۔ اب دوبارہ سن لیجئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پوری دنیا میں 4 عورتیں ہیں جن کا مثل کوئی نہیں ہے۔ ایک خدیجہ الکبریٰ بے مثل ہیں، سیدہ کائنات بے مثل ہیں، سیدہ مریم بے مثل ہیں، اور آسیہ بنت مزاحم بے مثل ہیں۔ اب دوبارہ سن لیجئے، 4 عورتیں تھیں، چاروں اپنے اپنے کردار کے لحاظ سے بے مثل ہوئیں۔ خدیجہ الکبریٰ بے مثل ہیں کہ رب کے سلام جبریل کے ہاتھ خدیجہ الکبریٰ کو آتے ہیں۔ فاطمہ بے مثل ہیں کہ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ مریم بے مثل ہیں کہ قرآن میں رب کریم نے خود گواہی عطا فرمائی، مریم ابنۃ اللہ، رب کریم فرماتا ہے مریم وہ پاک بی بی ہے، اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، ہم نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ قرآن کے لفظ یہ ہیں کہ مریم پاک بی بی ہے، مصطفیٰ کریم کے لفظ یہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا من النار۔ قرآن کے لفظ یہ ہیں مریم نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی، ہم نے اسے جنت دے دی۔ مصطفیٰ کریم کے لفظ یہ ہیں میری بیٹی فاطمہ نے پاک دامنی کی حفاظت کی، رب نے اس کی ساری نسل کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت میں کسی نے مریم کی ثانی دیکھنی ہو تو وہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیں۔ اور ایک رہ گئی ہیں جناب آسیہ، تو آسیہ کو دنیا میں بے مثلیت عورتوں میں اس لیے ملی ہے کہ وقت کے فرعون کے سامنے جس نے ڈٹ کے کہا تھا جتنے ظلم تم بہا سکتے ہو بہا لو، میں پھر بھی کہوں گی رب وہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کا رب ہے، تم رب نہیں ہو۔ فرعون کے بڑے مجمع میں، اپنے وقت کے سب سے بڑے فرعون کے دربار میں جو حق بات بیان کر دے اسے آسیہ کہتے ہیں، اور فاطمہ کی تربیت سے یزید کے دربار میں جو حق بات بلند کر دے اسے زیادہ ہیں۔ فاطمہ نے بتلایا جن 4 بے مثل عورتوں کو پوزیشن دی گئی ہے ان کی ساری صفات اکٹھی کر کے رب نے فاطمہ کو عطا فرمائی ہیں۔ فاطمہ نے اس کردار کو سیدہ زینب کے کردار میں ڈال کر یزید کے دربار میں حق بیان کر کے بتلا دیا۔ لوگوں مصطفیٰ نے ایسے نہیں بتلایا تھا، دنیا میں بے مثل 4 ہیں، جنت میں بے مثل 2 ہیں، ایک خدیجہ ہے ایک فاطمہ الزہرا کی ذات مقدسہ ہے، کہ جو وہ 2 بے مثل مریم اور آسیہ تھی ان کی صفات کو بھی اکٹھا کر کے کائنات کے خالق نے سیدہ کائنات کو عطا فرما دیا ہے۔ تو رب کریم نے جس طرح سارے انبیاء کی صفات کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کو عطا فرما دی، اسی طرح کائنات کے خالق نے بے مثل عورتوں کی صفات کو اکٹھا کر کے جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے ایک فرشتے کو پیدا کیا تھا، جب سے وہ پیدا ہوا کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا تو صرف یہ پیغام لے کر آیا کہ کائنات کا خالق فرما رہا ہے پیارے مصطفیٰ کریم آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور آپ کے نواسوں کو جنت کے سردار بنا دیا ہے۔ کائنات کا خالق اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کے صدقے حضور کے آل پاک، حضور کی سادات کرام، حضور کے پاک گھرانے کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، کائنات کا خالق سب کی قبروں پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کائنات کا خالق جناب سیدہ کائنات کی
پاکیزہ چادر تطہیر کے واسطے سے رب کریم حضور کی ساری امت کی جہاں جہاں بس رہی ہیں دنیا میں، مائیں بہنیں بیٹیاں، کائنات کا خالق سب کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔